ڈیٹونیٹڈ ڈیوائس تھی موبائل سے، تو کسی نے موٹر سائیکل جو ہے وہ کھڑا کر کے، اور قلعہ سیف اللہ میں جو واقعہ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے، جس میں جو ہے وہ ہمارے لیے وہ ایک لیسن تھا رات کو، اور اس میں ہائیسٹ لیولز پہ اس میٹنگ کو کنڈکٹ کیا گیا کہ کیا پاکستان کی عوام ہم سب بچوں کو ان حالات میں کیا ایکسپوز کر سکتے ہیں کہ جس طرح ٹیررسٹ گھوم رہے ہوں اور ٹیررسٹ پلان کرتے ہیں، اور انٹیلیجنس کی ہمارے پاس رپورٹس موجود ہوں کہ انہوں نے یہ موبائل کے تھرو ڈیٹونیٹ کرنا ہے ہمارے پولنگ سٹیشنز پہ، تو کیا ہم اپنے پولنگ سٹیشنز کو جو ہے ایکسپوز کر سکتے ہیں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں، کہ ایک گاڑی میں اگر بم پھٹ جاتا تو ہزاروں لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ رسک۔ اگر کسی جگہ پہ ہم نے کوئی جو ہے اس میں غلطی رہ جاتی تو ہزاروں لاکھوں لوگ جو نکلے ہوئے تھے وہ سب ہمارے بچے ہیں، ہماری قوم کے بچے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اور وہ بڑے جوش و خروش سے نکلے تھے۔ تو یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا کہ موبائل اور انٹرنیٹ بند کریں، ہمیں معلوم تھا کہ جو ہے وہ ہر طرف سے یہ آواز آئے گی کہ یہ موبائل اور انٹرنیٹ کیوں بند کیا گیا۔ لیکن اگر یہ فیصلہ مجھے دوبارہ بھی کرنا پڑے ان 28 شہادتوں کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 بار بھی مجھے قوم کے بچوں کے لیے، مجھے قوم کی زندگی کی جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے اگر 12 گھنٹے یا 16 گھنٹے کی یہ قربانی دینی تھی تو میں اس کو ایک بار نہیں 100 مرتبہ بھی یہ قربانی دوں گا۔ ہم نے کیا اس میں ڈیسیجن لیا کہ ہم نے ہر صورت میں جانوں کی سیکیورٹی ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اس کے باوجود اگر آپ چلیں آگے کہ ہم نے اس فیصلے کے بعد ہم نے پورا کرٹیسزم تھا اس میں جو ہے ہمارے جو ہے الیکشن اتھارٹیز کا، اس میں جو ہے کوئی اس میں ان کا فیصلے میں شراکت نہیں تھی، یہ فیصلہ ان کو جو ہے سیکیورٹی ایجنسیز نے جو ہے ان کو جو ہے بتایا کہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہم لوگوں کی جانوں کو پروٹیکٹ کریں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا، اس الیکشن میں کروڑوں لوگوں نے ووٹ ڈالا، تو کیا ہماری قوم کو اس بات پہ فخر نہیں ہے، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز پہ، ہماری پولیس پہ، ہماری لیویز پہ، ہمارے سویلین اداروں پہ، جنہوں نے اتنی جو ہے وہ خوبصورتی سے سیکیورٹی کا نظام جو ہے آرگنائز کیا، اور سیکیورٹی کا انتظام نہ صرف آرگنائز کیا، اس کو بہترین طریقے سے اس کو کنڈکٹ کروایا کہ وہ لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف یا ان کو کسی قسم کا خوف نہ ہو۔ اس کے باوجود آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 56 واقعات اس کے باوجود کل ہوئے، اور ان 56 واقعات میں ہمارے 3 ملٹری کے جوان شہید ہوئے، ہمارے 2 لیویز کے جوان شہید ہوئے، ہمارے 7 پولیس والے شہید ہوئے، اور جو سٹیزنز کی اموات کل ان واقعات میں جو 56 ہوئی، ان میں 2 جو ہے سویلینز اور 2 بچے بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے 4 سویلینز کی جو ہے شہادت ہوئی اس میں۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے، قوم کو سمجھنے کی ہے کہ جب حکومت بیٹھی ہوتی ہے تو حکومت جو ہے اس نے وہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو قوم کی بہتری میں، اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے سب سے پہلے کہ اپنے لوگوں کی سیکیورٹی اور اپنے لوگوں کی جو ہے جانوں کی جو ہے حفاظت کرنا، اور یہی وہ فیصلہ تھا جس کی بیسس تھی کہ ہم نے اپنے لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرنی، چاہے جتنا کرٹیسزم کل ہوتا رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ فوراً کیوں نہیں کھول دیا گیا، اس کے پیچھے وہ جو دور دراز سے پولنگ سٹیشن سے جو ہے عملہ لے کے جو ہے وہ جا رہا تھا واپس اپنے جو ہے وہ بیلٹ باکسز کو، جو ہے اس کے اندر ان کی بھی ہمارے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹس موجود تھیں کہ جو ہے ان کو بھی اٹیک کیا جائے گا آئی ڈی ڈیوائسز کے تھرو۔ ہم نے اس وقت بھی وہ فیصلہ ضروری تھا کہ جب تک وہ پولنگ جو ہے وہ جتنے ہمارے جو ہے وہ باکسز ہیں وہ اپنی جگہ پہ نہیں پہنچ جاتے اور ہمارے لوگ سیکیور نہیں ہو جاتے، ہمیں جو ہے وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ نہیں تو آج قوم جو ہے جو آج رزلٹ دیکھ رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ہم کوئی سوچ سکتے تھے کبھی کہ جناب اس طریقے سے جو ہے وہ سکون سے اتنے جو ہے وہ ہمارے
سیکیورٹی کے ساتھ الیکشن کنڈکٹ ہو جائے گا. اور یہ جو جانیں ہمارے افواج پاکستان نے کل بھی جو ہے وہ انہوں نے شہادتیں اپنی عوام کو جو ہے کی حفاظت کے لیے پیش کی, میں ان کو سلام کرتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ چیف الیکشن کمیشن نے ان تمام جو ہے وہ چیلنجز کے باوجود کہ انٹرنیٹ موجود تھا, وہ انہوں نے جو ہے وہ رات کو 2 بجے بھی آ کے پریس کانفرنس کی کہ میں جو ہے وہ تمام جو ہے وہ عملے کو کہتا ہوں کہ آدھے گھنٹے کے اندر تمام جو ہے وہ ووٹس دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں نے مل کے جو ہے وہ جس طریقے سے اس کو کنڈکٹ کرایا, چاہے وہ ہمارا پولنگ سٹاف تھا, چاہے وہ ہمارے جو ہے پولیس تھی, چاہے وہ افواج پاکستان تھی, چاہے وہ لیویز تھیں, چاہے ہماری الیکشن کمیشن تھی, چاہے انٹیریئر منسٹری کی جو کنٹریبیوشنز موجود تھیں, اور جو آپ کی کنٹریبیوشنز ہیں کہ اس کو پازیٹیولی جو ہے وہ اس الیکشن کو جس طرح ہم نے پیش کرنا ہے. تو ہمارے تو بہت دشمن ہیں ہر طرف. کل بھی کیا تھا, یہ 55 واقعات یہ وہ ہوئے جو کہ کوئی بھی, اب جب ہم نے موبائل بند کیے تو کوئی یہ نہیں تھا کہ کسی پولنگ اسٹیشن کے باہر کوئی موبائل سے کسی گاڑی پہ دھماکہ ہو جائے, ایسا نہیں تھا. انہوں نے دستی بموں سے جدید ساختہ جو ہے اپنے اسلحہ سے ہماری قوم اور عوام پہ اٹیک کیا, اور جو ہے وہ اس کو جو ہے ہماری افواج پاکستان نے اس کو جو ہے اس چیلنج کو فیس کیا. اس کے بعد رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان رزلٹس میں قوم کی جو مرضی ہے, جو قوم نے جو ووٹ دیا ہے وہ اس میں کسی صورت میں جو ہے اس کو لوگوں کا ووٹ دیا ہوا سامنے نہیں آ رہا. اگر کے پی کے میں جو ہے ہم سنتے تھے کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کسی ایک اسپیسیفک جو ہے جماعت کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, تو انہوں نے انڈیپینڈنٹ جو ہے انہی جماعت کے لوگوں کو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ بہت سارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو دیا, پنجاب میں بھی دیا. اگر کوئی کسی قسم کی نیت میں نے پہلے ہی آپ کو پرسوں کہا تھا انما الاعمال بالنیت, سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے, اور اسی سے شروع کی تھی کہ ہم کل الیکشن میں جا رہے ہیں جس میں 6 لاکھ سے زیادہ افواج پاکستان ان کی حفاظت پہ ہوں گے. اب الیکشن کمیشن آپ کے سامنے ہے, وہ اپنا رول ادا کر رہا ہے. ہمارا کام تھا سیکیورٹی, اور ہم افواج پاکستان کا کام تھا کہ پاکستان کی عوام کو ایک سیف اینڈ سیکیور الیکشن دے دے. ان تمام تھریٹس کے بعد میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الیکشن 24 ہم نے اتنے چیلنجز کے ساتھ جو ہے وہ بڑے ہی اچھے ماحول میں اور بڑے ہی جو ہے عمدہ طریقے سے جو ہے اس کو کنڈکٹ ہوا ہے. میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جب اب الیکشن رزلٹس آئیں گے تو جو الیکشن کے بعد گورنمنٹ فارم ہوگی وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرے گی, اور صرف پاکستان کا سوچے گی. کہ یہ 24 کروڑ لوگ ہیں, ہمیں بہت اکنامک چیلنجز ہیں, اور وہ اکنامک چیلنجز صرف اسٹیبلٹی سے دور ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے پاکستان میں تمام ذخائر موجود ہیں, ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں, کسی جگہ کوئی تکلیف نہیں ہے. ہمیں صرف پاکستان کو جو ہے وہ صرف سر جھکا کے کام کرنا ہے, اور پاکستان کو اپنی دل اور جان سمجھنا ہے. یہی میرا خواب ہے کہ پاکستان جو ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ حکومت جو بھی بنے وہ اسی خواب کو جو ہر پاکستانی کا خواب ہے وہ لے کے آگے چلے, اور پاکستان کو جو ہے ایک ایسا ترقی یافتہ ملک بنائے جہاں پاکستان کو ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ظریف صاحب, ہم ٹی وی سے مرزا سولانی صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہوگا کہ آج صدر عارف علوی کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے, آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور گور اعجاز صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے ہم نے دیکھا, رپورٹ بھی کیا ہم لوگوں نے کہ فارم 45 تو لوگوں کے پاس موجود تھا, لیکن وہی فارم 45 جب جاتا ہے فارم 47 بنتا ہے تو اس کے اندر کافی ساری چینجنگ آ گئی تھی. ہمارے جو آپ نے بات کی شہداء کے حوالے سے, جو شہداء نے جو ہماری قربانیاں دی ہیں وہ جمہوریت کے لیے دی ہیں, جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے, الیکشن کو شفاف کرنے کے لیے. کیا ان جو ہمارے شہداء ہیں ان کی روحوں کو تکلیف نہیں ہوئی تھی جب فارم 45 4 ہوتا ہے جس کے اوپر پولنگ ایجنٹس کے سائن ہوتے ہیں, جس کے اوپر تمام پولنگ جو آفیسر ہوتا ہے اس کا سائن ہوتا ہے, لیکن وہی فارم رات ایک جماعت جیت رہی ہے رات کو 12-2 بجے تک الیکشن کو تھوڑا سا عمل کو پروسیجر کو روکا جاتا ہے, اور اس کے بعد نتائج جو ہے وہ کافی صحیح نظر آتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟
میں بھی رات کو 1 بجے تک دیکھتا رہا رزلٹ، اس میں کہیں 1% آ رہا تھا، کہیں 2 آ رہا تھا. پھر میں فجر پہ اٹھا 5 بجے، پھر میں نے کیلکولیٹ کیا، مجھے خاص 5 بجے بھی جو ہے وہ تہجد پہ ایسا مجھے نظر نہیں آیا کہ کوئی اتنا بڑا فرق ہو. اس جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ میں پنجاب کے نمبرز کاؤنٹ کر رہا تھا تو 80 سیٹیں مجھے نظر آ رہی تھیں انڈیپینڈنٹس کی، اور ایک جماعت کی 44 سے 50 سیٹیں نظر آ رہی تھیں. تو وہی نمبرز 1 یا 2 ووٹ کا سیٹوں کا فرق آ رہا تھا. صبح جو ہے تہجد اور فجر تک بھی وہی آ رہا تھا. میرا پوائنٹ یہ ہے، ہم جتنے مرضی شکوک چاہیں اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں. میں پھر ریپیٹ کروں گا، منسٹری آف انٹیریئر کی ذمہ داری، افواج پاکستان کی ذمہ داری، لیویز اور پولیس کی جتنے ادارے تھے، ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنی قوم کو ایک سیکیورڈ الیکشن دیں، ایک قوم کو ایک پیسفل جو ہے وہ ماحول پرووائڈ کریں کہ وہ جائیں. میں خود گیا پولنگ سٹیشنز پہ، اور پولنگ سٹیشن پہ میں نے صرف ایک ہی بات کی ان کو، اور میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ جہاں ووٹ ڈالنا چاہیں آپ ڈالیں، میرا فرض ہے یہاں پہ آپ کو سیکیور کرنا، کہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے میری طرف سے کہیں سیکیورٹی. اور میں خود اسی پولنگ سٹیشن میں جہاں بھی گیا ایک ہی بات سب کو کہی، اور میں آج بھی یہی بات کر رہا ہوں. ہمارا کام انٹیریئر منسٹری کا، افواج پاکستان کا، اور یہ جو جانیں دی گئیں، جو شہادتیں ہوئیں کل بھی جس میں میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل دی، وہ شہادتیں آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے تھیں. اس کو پلیز کہیں الیکشن کمیشن کے پولنگ آفیسرز اور پولنگ ایجنٹ کے پروسیجر سے نہ مکس کریں، کیونکہ بہت بڑی قربانی 6 لاکھ اتنی بڑی ایکسرسائز جو ہے وہ کی گئی، وہ صرف پوری قوم کو جو کروڑوں لوگوں نے ووٹ ڈالے اور پیسفلی، جس میں 2 ہمارے شہری اور 2 بچے بھی شہید ہوئے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ ساری ایکسرسائز، یہ ساری پلاننگ جس کے پیچھے اتنے I don't know how many number of hours were spent، کتنے لوگوں نے اس کے اوپر محنت کی. میرے خیال میں ہر صوبے میں جا کے، ہر صوبے میں تو میں گیا ہوں، ہر جگہ کی سیکورٹی بریفز تو ہم نے لی. ذمہ داری کیا تھی؟ ہماری قوم جو باہر نکل رہی ہے، کروڑوں لوگ ان پولنگ سٹیشنز پہ جا رہے ہیں، ان پولنگ سٹیشنز پہ جو جا رہے ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہ ہو جائے، کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے قوم کے بچوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو تکلیف نہ ہو. میں آپ سے لائٹر موڈ پہ شیئر کرتا جاتا ہوں جو آپ نے کہا. اس سے پہلے میری والدہ نے مجھے خود فون کیا کہ جب کھلے کہ ہمیں بڑی تکلیف ہوئی پولنگ سٹیشن ڈھونڈنے میں موبائل پر. میں نے کہا ماں، اس میں زیادہ تکلیف نہ ہوتی اگر کوئی ایک بچہ بھی جو ہے کسی ماں کا اس وجہ سے شہید ہو جاتا کہ ہم یہ حفاظت نہ کرتے. آپ کو ضرور تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہوگی اپنا پولنگ سٹیشن ڈھونڈنے کے لیے کہ آپ نے 800 پہ آپ کا ایگزیکٹ نہیں آیا. لیکن ماں، میں نے یہی جواب ان کو دیا کہ آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ پاکستان کون کون سے تھریٹس فیس کر رہا ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کون کون سے تھریٹس کو جو ہے وہ سامنے اس کو نہ صرف پرو ایکٹیولی، نہ صرف شہادتوں کے تھرو، نہ صرف جو ہے قربانیوں کے تھرو، ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پاکستان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پاکستان کے لوگوں کی، عوام کی جو ہے اس سیکیورٹی کو کیسے دیکھنا. دس واز دی پرپز. اور یہی میری آج سیکیورٹی کا کہ بہت سارے سوال موبائل، میں نے کہا جتنے سوال پوچھنے ہیں میں اس کا ذمہ دار کہ جو ہے اس فیصلے کے اندر کہ جناب کسی بھی صورت میں مجھ سے 100 بار بھی کہا جائے گا یہ فیصلہ، میں نے ایک بچے کی جان بھی، یہاں تو لاکھوں جانیں ایڈریس تھے، لاکھوں جانیں. ایک پولنگ سٹیشن سوچنے کہ ایک پولنگ سٹیشن قلعہ سیف اللہ کے اندر جو اب بات ہوئی وہ ایک موٹر سائیکل ڈیٹونیٹ کیا اور آپ کے سامنے آ گیا. تو کسی ایک پولنگ سٹیشن میں جہاں میں گیا وہاں پہ تقریباً 700 سے 800 لوگ موجود تھے. پنڈی کے دور اڈیالہ روڈ کے پولنگ سٹیشن پہ کیا ایک واقعہ وہاں ہو جاتا، ایک الیکٹرانک ڈیوائس سے باہر سے موبائل سے کسی نے بٹن دبانا تھا اور وہ ہزاروں بات ہو سکتی تھی. کیا اس رسک کے لیے 12 گھنٹے کی جو تکلیف ہمیں شاید پولنگ سٹیشن کو ڈھونڈنے میں ہوئی ہو، واز اٹ ورتھ اٹ؟ آئی آلویز ول سے یس اٹ واز ورتھ اٹ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ملک کو سلامت رکھے. اور یہ جو لوگ میں ایک ہی بات پھنساتا ہوں کہ سورہ الناس میں بار بار کہا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس کا مطلب کیا ہے؟ وسوسے پھیلانے والوں سے ڈرو. ایک ہی بات ہے، ہمارے ملک کو ان وسوسے پھیلانے والوں سے، ہماری عوام کو جو ہے وہ ان سے ڈرنا پڑے گا، دور رہنا پڑے گا. آپ سب لوگ پاکستان کا اثاثہ ہیں. میں ایک ہی بات کہوں گا، لیٹس بگن another day الیکشن. بہت اس کو پازیٹیولی پوری دنیا میں ہمیں پازیٹیولی پیش کرنا چاہیے، جو کہ پازیٹیولی ہمارے
ہم نے جو پروڈیوس کیا ہے اس رزلٹ کو، جو آپ سب کی وجہ سے ہوا ہے، تو وی مسٹ ڈو. آپ کی افواج پاکستان نے اپنا رول ادا کر دیا، آپ کی پولیس اور نیویز نے اپنا رول ادا کر دیا الیکشن کنڈکٹ. مجھے امید ہے جو آپ کا سوال ہے، الیکشن کمیشن بھی اپنا رول ادا کرے گا، اور ہم سب کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے کہ پاکستان کی بیسٹ پرسیپشن اور پروجیکشن ہمارا، کیونکہ یہ جو رزلٹ دیا ہے ہمارا فرض ہے. تھینک یو ویری مچ. ایک سیکنڈ دی، میں ذرا ایک وضاحت کر دوں. کل سے کچھ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی انٹرنیٹ بند ہے. کل کوئی انٹرنیٹ بند نہیں تھا. جو فکس براڈ بینڈ ہے وہ چل رہا تھا، اور نہ انٹرنیٹ پر کوئی پابندی تھی نہ سوشل میڈیا پہ. جن لوگوں نے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کی تعریف کرنی تھی انہوں نے تعریف کی، جنہوں نے گالیاں نکالنی تھی وہ کل بھی نکال رہے تھے، آج بھی وہ اس پر قائم ہے. تو یہ جو بات ہے، اور دوسری یہ بات کہ یہ جو انٹرنیٹ کی جو معطلی ہے یا اس کے عمل کے اندر جو بھی رکھنا ہے، یہ پاکستان نے ایجاد نہیں کیا. یہ دنیا بھر میں اگر کوئی غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے تو بہت سارے ممالک ایسا کرتے ہیں. فرانس کے اندر بھی ہوا جب وہاں پر فسادات بڑھ کے، برطانیہ کے اندر بھی ہوا. ہمارے قریب ایک ملک ہے وہ بھی جمہوریت کا دائی ہے. 2022 میں سب سے زیادہ دنیا میں انٹرنیٹ 84 دفعہ جو ہے وہ بند کی گئی. تو اس طریقے سے کوئی، میں آپ کو بتاؤں کہ 2022 میں 187 شٹ ڈاؤنس ہوئے تھے دنیا کے 35 ممالک کے اندر. تو یہ وضاحت ضروری ہے. اور ہم سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف اس علاقے میں، اس ریجن میں کوئی نہیں لڑا. کوئی 15-17 سالوں سے 1 لاکھ کے قریب ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، جن میں ہزاروں ہمارے جو آرم فورسز کے لوگ ہیں وہ بھی شامل تھے. صرف کل کے واقعات وزیر داخلہ صاحب نے آپ کو بتائے. 61 واقعات، 16 شہادتیں، 54 لوگ زخمی. اسے ایک دن پہلے 28 شہادتیں. 15 جنوری کے بعد کوئی 47 واقعات ہوئے، اور جن میں 7 IED کے واقعات، 26 گرینیڈ کے واقعات. تو یہ ایک ہمارے لیے جو آپ کی جو موبلٹی ہے وہ بھی اہم تھی، لیکن آپ کی زندگی جو ہے وہ اس سے زیادہ ضروری تھی. اس لیے ہم نے اس کا خیال رکھا. جو صدر صاحب سے متعلق سوال ہے وہ کیونکہ ہمیں اس سے فوکس سے ہٹا دے گا، اس لیے میں آخر میں جواب دے دوں گا. اویس کیانی صاحب 24 سے. گور اجاز صاحب بہت شکریہ. اسٹیٹ کی جو موبائل نیٹ ورک بند کرنے کی جو پالیسی تھی اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ڈیپینڈ کیا. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ پرسوں رات کو اگر یہ بتا دیا جاتا، کیونکہ جس طرح آپ کی والدہ کو پرابلم فیس کرنا پڑی، ہر شہری کو ہی یہی مسئلہ تھا اور کوئی ایشو نہیں تھا. سر یہ بتائیں کہ آپ کا ایک بڑا کلوز ورکنگ ریلیشن رہا ہے گورنمنٹ کے ساتھ. آپ جو موجودہ جو سینیریو جو آ رہا ہے اس میں آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں کتنا ضروری ہے؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ اکنامک کے لیے وہ بہت لازمی ہے، تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے کیا آپ کا مشورہ اور کیا آپ فورسی کر رہے ہیں؟ ایک بات یہ آپ سن لیں کہ ہم بہت پہلے یہ بتا دیں دہشت گردوں کو کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انٹیلیجنس کی دنیا میں جس میں سرپرائز جو ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے اس میں بہت ساری چیزیں دیکھ کر مقررہ وقت پر جو متعلقہ ادارے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. اور آپ اعتماد رکھیں کہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ کی سیکورٹی کی وہ بہتر فیصلہ کریں. میں یہ بھی چلیں آپ کا جواب دیتا ہوں، بڑا پرٹیننٹ کویسچن تھا. میں 7 فروری کو پشاور گیا رات کو، اور ان کی سیکورٹی کا بریف لینے ان میں پوری ایجنسیز بیٹھی تھی، چیف سیکرٹری بھی تھے. جب انہوں نے ساری مجھے دی تو ہر چیز جو تھی وہ کمپیوٹر پہ اور ہر چیز آپ کی انٹرنیٹ بیس تھی. اور جو ہے میں نے ان سے سوال پوچھا کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو جائے جیسے تھریٹس ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے اس کی پوری پریزنٹیشن دی کہ 32 لوگ ہیں. میں نے ان کو صرف یہ کہا کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صرف ایک ڈرل کر لیں پشاور میں کہ آپ کا سارا سسٹم، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو جو ہے وہ کہ ہم سب اس ٹیکنالوجی کی طرف چل گئے، ہمیں تو اپنے فون نمبرز بھی یاد نہیں ہیں. تو اگر ہمیں بند کرنے پڑ گئے موبائل تو آپ کے پاس سب چیزیں جو ہے، میں یہاں تک تھا کہ میں نے اپنے انفارمیشن منسٹر سے بھی اپنے گھر کا فون نمبر پہنچوا دیا کہ آپ کو فون نمبر گھر کا یاد ہے. پوائنٹ ہے اس کے جب سیکیورٹی کی چیزیں ہوتی ہیں میں نے ان کو بھی نہیں ڈسکلوز کی، صرف ان کو اشارتاً کہا کہ اپنی ڈرل کر لیں، کیونکہ نہیں اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو کوئی اور پلاننگ کر لیتے. تو خدا کا شکر ہے آج کا دن میں یہ سمجھتا ہوں
ہمیں سلام کرنا چاہیے اپنی فورسز کو، ملٹری فورسز کو، پولیس کو، لیویز کو، جنہوں نے 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اتنے مشکل ٹرین میں، اتنے سخت ویدر میں آپ کے لیے ڈیوٹی انجام دی کہ آپ سب اپنا ووٹ ڈال سکیں۔ اس کے بعد ہمیں آج کا دن ہے سلام پیش کرنا چاہیے ہمارے جو ملٹری کے جو ہے 3 لوگ انہوں نے شہادت نوش فرمائی، ہمارے لیویز کے 2 لوگوں نے شہادت نوش فرمائی، ہمارے ساتھ پولیس والوں نے، ہمیں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے آپ کے لیے یہ الیکشن سیف کنڈکٹ کرانے کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہمیں جو ہے اپنے 4 سٹیزنز 2 لوگ اور 2 بچے جو شہید ہوئے، ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے میرے حساب سے کہ ہماری قوم ہر چیز کرنے کے قابل ہے، ہم صرف فیصلہ کر رہے ہیں، بٹ یو نیڈ ٹو ٹرسٹ یور ایجنسیز۔ بات یہ ہے کہ آپ کو فیصلوں پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا کہ فیصلے آپ کی بہتری کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اگر الیکشن کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، اگر کہیں نیت میں، جیسے میں نے کہا تھا انمل عمالہ بالنیت، اگر کہیں نیت میں فرق ہوتا تو یہ الیکشن رزلٹ نہ ہوتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ غلام مصطفیٰ صاحب نیوز 1 سے۔ اچھا گوڑی جہاز صاحب، آج آپ کی جانب سے ایک بیان دیا گیا ہے، جاری کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ انٹیلیجنس رپورٹ تھی جس میں ٹی ٹی پی اور داعش اور اس کے علاوہ فارن فنڈنگ تنظیمیں جو ہیں وہ کارروائی کر سکتی ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا داعش پاکستان میں منظم ہو رہی ہے کہ وہ دوبارہ سے یہاں پہ کارروائیاں کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ کروڑوں لوگوں نے ہر حلقے نے ایک وقت میں باہر جانا تھا۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہر چیز کو دیکھ رہی تھیں، داعش کو بھی دیکھ رہی تھیں، ٹی ایل پی کو بھی دیکھ رہی تھیں، اور تھریٹس جو تھیں ہمارے پاس ایکسٹرنل انٹرنل سب کو دیکھ رہی تھیں۔ اور جب آپ کے پاس واقعات، آپ کے پاس رزلٹ آ گیا کہ واقعات ہو ہی رہے ہیں، کہ یہ خودکش واقعات نہیں ہو رہے، موبائل ڈیٹونیٹڈ بامز کے تھرو ہو رہے ہیں، تو یہ سارے چیزوں کو جب سامنے رکھا گیا اور 15 جنوری سے لے کے جتنے واقعات ہوئے تھے سب کو دیکھا تو اٹیک کیا تھا، ہینڈ گرینیڈ اٹیک کیا تھا، جو ہے خودکش حملہ ایک بھی نہیں ہوا، اور یہ سب موبائل ڈیٹونیٹڈ تھے۔ تو اس دن جو فیصلہ تھا وہ یہی تھا، ہم اس دن رات تک چلے گئے کہ نہیں ہم دیکھتے ہیں، بٹ وہ جو رات کو 28 شہادتیں اور وہ دونوں واقعات بھی جو ہے موبائل ڈیٹونیٹڈ ڈیوائسز سے ہوئے، تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور جو ہے وہ طریقہ اپنی قوم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں تھا، کیونکہ ہمارے پاس کلیئر جو ہے انفارمیشن موجود تھی۔ کوئی بھی ایکسٹرنل فورس ہو، میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں، میں آپ میں سے ہوں، میں نے اس سسٹم کو جب سے مجھے یہ ذمہ داری ملی میں بڑی کلوزلی دیکھ رہا ہوں۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں، میں نے اس سے زیادہ پروفیشنل، میں نے اس سے زیادہ ٹیکنیکل، میں نے اس سے زیادہ ذمہ دار، میں نے اس سے زیادہ رسپانسبل جو ہے سیکیورٹی ایجنسیز نہیں دیکھا، جتنی جو آنکھ ہم بند کر کے سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ کے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ ہے اسپرٹ، اور یہ میں اس کی گواہی، کیونکہ میں تو کیئر ٹیکر ہوں، میں آپ میں سے یہاں آ کے ایز اے کسٹوڈین بیٹھا ہوں، اور جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں میں اسی طرح آنکھوں سے وہ دیکھی ہوئی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کمرول منور صاحب سما سے۔ کیا الیکشن کمیشن کو اس موبائل سگنلز کے بند کرنے کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا؟ اور اگر یہ موبائل سگنلز بند ہوئے، اس کے جس طرح ایک اسٹیریوٹائپ بن رہا ہے کہ یہ جو ٹرن آؤٹ تھا اس کو کم کرنے کے لیے یہ کیا گیا تھا، تو ٹرن آؤٹ میں فرق پڑا اس کے بند ہونے سے یا نہیں؟ یہ جواب آپ نے دینا ہے، کیونکہ میں اسی طرح سے الیکشن کمیشن کے رزلٹس دیکھ رہا ہوں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، تو جب ٹرن آؤٹ ہوگا تو سامنے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیا ٹرن آؤٹ کم ہوا ہے نہیں۔ میں نے تو اپنے گھر کا آپ کو قصہ سنایا، ان کو صرف 10 منٹ کی کوفت ہوئی، صرف 10 منٹ کی، اور اس کے بعد وہ اپنے پولنگ اسٹیشن پہ، میں نے اپنی والدہ کا بتا دیا جن کی عمر 75 سال ہے، کہ اگر انہیں جانا تھا تو صرف 10 منٹ کی کوفت، کیونکہ ایک نمبر بنا کے آ جانا تھا، تو انہوں نے، میں ایگری کرتا ہوں، میں ہم سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا صرف اس لیے کیا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ ہم اپنی قوم کے، اپنی عوام کی حفاظت کر سکیں، اور مجھے 100 مرتبہ بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے اپنی عوام کی حفاظت کرنے کے لیے تو میں کروں گا۔ اور یہ اس قسم کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کسی سے شیئر نہیں کیے جاتے، اور نہ کرنے چاہیے، کیونکہ آپ نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ بتانا ہے تاکہ ہم حفاظت کر سکیں۔ اور نیشنل سیکورٹی از موسٹ امپورٹنٹ، اینڈ نیشنل سیکورٹی آج ہم اسی پہ فخر کر رہے ہیں، اور اسی کو آج جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ کامیاب الیکشن ہو گیا۔ اب الیکشن کمیشن کا کام ہے، جیسے آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے تمام جوابات، الیکشن کمیشن از ویری ریسپانسبل، چیف الیکشن کمیشن اور ان کی پوری ٹیم آپ کے تمام سوالات کا جواب جہاں تک الیکشن دیں گے۔ ہماری آج
ہماری کل، ہمارا گزرا ہوا کل جو ہے وہ ہر وقت یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ کی زندگیاں، آپ کی سیکیورٹی، آپ کے بچوں کی پیسفل جو ہے لیونگ ہم نے کیسے انشور کرنی ہے، اور یہ آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز یہ کر رہی ہیں، جس کا میں نے آج اس کی ترجمانی کی، اور وہ تمام چیزیں جو اس فیصلے پہ جو ہے جس کے وجہ سے، جس کے پس منظر میں یہ فیصلہ کیا گیا، میں نے تمام پوری کوشش کی کہ میں اس کو دیکھ. بٹ میں پھر کہوں گا، سورہ ناس آپ نے پڑھی، وہ آخری آیت ہے قرآن شریف کی. خدا کے واسطے وسوسے پھیلانے والوں سے ڈریں. وہی وسوسے پھیلانے والے جو ہیں ہماری قوم کو جو ہے ڈیوائیڈ کریں. ہماری قوم کو اس وقت جو ہے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. الیکشن ہو، یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ آپس میں جو پولیٹیکل پارٹیز جیسے سمجھتی ہیں ملک کو لے کے آگے چلیں. اینڈ دے شوڈ تھنک اباؤٹ دا کنٹری. 25 کروڑ لوگوں کی نے اپنا جو ہے وہ رائے دہی کا حق استعمال کیا ہے. اب وہ ان لوگوں کے اوپر ہے کہ جو ہے وہ ان اسمبلیز میں جا کے ہمارے ملک کو جو ہے آگے لے کے چلیں. اور میچورٹی اور جو ہے وہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ نہ صرف میچورٹی بلکہ ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ پاکستان کو لے کے چلیں. آپ کے سوال کا جواب کل کامن ویلتھ کے جو آبزرور گروپ کے جو سربراہ تھے انہوں نے بہت اچھی طرح سے دیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ جب موبائل نہیں ہوتے تھے اور انٹرنیٹ نہیں ہوتی تھی تب بھی جمہوریت ہوتی تھی اور الیکشنز ہوتے تھے. اور ہماری جو انتخابی تاریخ ہے اور جو روایت ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے علاقے میں کہاں کہاں پولنگ اسٹیشنز ہیں. امیدوار آپ کو خود لے کر جاتے ہیں، جو کیمپ ہیں وہاں سے پرچی بنتی ہے اور کس طرح سے کرتے ہیں. اور جو 8300 جو نمبر ہے جو الیکشن کمیشن نے دیا تھا وہ 29 جنوری سے آپریشنل تھا. جس نے اس سے اپنی لوکیشن معلوم کرنی تھی وہ انہوں نے کر لی تھی. تو یہ جو بات ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو ظاہر ہے لوگوں کو کچھ مشکلات ضرور ہوئی موبلٹی کے حوالے سے، لیکن جو یہ فیصلہ کرنا وزارت داخلہ اور سیکورٹی ایجنسیز کا کام تھا کہ لوگوں کی جو جانیں بچانا ہے وہ زیادہ اہم ہے. جو موبلٹی کی جو مشکلات ہیں، اور اسی وجہ سے چیف الیکشن کمشنر نے کل کہا تھا کہ ان کا کام الیکشن کرانا ہے، جن کی ذمہ داری سیکورٹی ہے انہوں نے اپنا کام کیا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دباؤ ڈالیں وزارت داخلہ پہ کہ جی موبائل کھول دیں، اور اس کے نتیجے میں اگر لوگوں کی جانیں ضائع ہوں تو اس کی ذمہ داری پھر کس پر ہوگی. تو یہ بتانا آپ کو ضروری تھا. عثمان مظفر صاحب نیوز سے. سر یہ بتائیے گا، آپ کچھ دن کے لیے وزیر داخلہ رہے، آپ کو کوئی ایسی بریفنگ دی گئی کہ پاکستان کے سیکیورٹی حالات کب ٹھیک ہو جائیں گے؟ اور آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایک جماعت کا مینڈیٹ کسی دوسری جماعت کو دیا جائے تو وہ دہشت گردوں کا سب سے آسان ہدف جو ہے وہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے آج وزارت داخلہ کا قلم دان دیے ہوئے جو ہے تقریباً آج 16 دنوں کے، مجھے جو بریفنگز دی گئیں میں ان کو آپ سے شیئر کر لیتا ہوں ایک لفظ میں، اور وہ ہے کہ میں نے اتنی پروفیشنل فورس جو ہے نہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ہے، نہ میرے خیال میں ایسی پروفیشنل فورس کہیں ہوگی، چاہے وہ آپ کی آرمی ہے، چاہے وہ آپ کی ایئر فورس ہے، چاہے وہ آپ کی نیوی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو کہوں، کیونکہ میں پھر آپ کو کہوں گی کہ میں ایک کیئر ٹیکر کسٹوڈین ہوں، یہاں پہ بیٹھا ہوں آپ کی طرف سے، آپ لوگوں کے اندر سے ہوں، نہ میرا کسی پالیٹکس سے تعلق ہے، نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں. میں نے جن آنکھوں سے اور جس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ چاہے یہ پرسوں کے واقعات تھے جس پہ فیصلے ہوئے کہ جس ذمہ داری سے انہوں نے جو ہے وہ آپ کی جانیں جو ہے اور کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جانیں بھی پیش کیں، اور تمام چیزیں جو آپ سوال پوچھیں کہ ہر چیز کی کریڈیبلٹی کے جناب یہ اس لیے کیا گیا، تو میں ان سارے باتوں کے جوابات میں نے اسی لیے آپ کو دیے تاکہ آپ کو اور آپ پوری قوم کو، اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ پوری قوم کو یہ سمجھائیں کہ this was required and this was done and there was no other motive other than to secure the lives and the security of the people of our country. That was the only motive and that was the only objective. ایک جو اہم بات ہے، یہاں ایک سوال اٹھایا گیا کہ جی موبائل بند کرنے سے ووٹر تعداد جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی گئی یا اس کا نتیجہ نکلا. آپ ذرا اندازہ کریں کہ اگر 5 دھماکے ہو جاتے اور اس میں اگر 1000 یا 2000 لوگ جو ہے شہید ہوتے اور اتنے زخمی ہوتے تو اس وقت ٹرن آؤٹ کیا ہوتا. تو یہ فیصلہ کرنا
کہ ٹرن آؤٹ کو یقینی بنانے کے لیے ہم سارے موبائل کھول دیں اور اس کے نتیجے میں کوئی شہادتیں ہو جائیں، تو یہ فیصلے کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. میرے خیال میں سیکورٹی اداروں نے درست فیصلہ کیا. لاسٹ کوشچن. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے صورت الناس کا بار بار حوالہ دیا، یہ وسوسے تو اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب ملک کی تاریخ میں پہلی بار موبائل اور انٹرنیٹ کے بغیر انتخاب ہو. یہ اس وقت ہوتے ہیں جب 2018 میں رات کو جیتے ہوئے جو ہے وہ صبح ہار جاتے ہیں، اور پھر 2024 میں رات کو جیتے ہوئے پھر صبح ہار جاتے ہیں. یہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب پی ٹی اے ایک دن پہلے اعلان کرتا ہے کہ کل انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا اور اگلے دن اچانک بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ وسوسے دنیا کو، میں آپ کہتے ہیں دنیا کیسے ہمیں لے گی؟ 2018 میں بھی ہم وہ کر رہے ہوں، 2024 میں بھی ہم کر رہے ہوں. ہم کیسے مثبت پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچائیں؟ اور الیکشن کمیشن یہ کہتا رہا آپ کے سامنے کہ انٹرنیٹ کے بند ہونے سے ہمارے سسٹم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب 5 بجے پولنگ ختم ہو گئی اس کے بعد 2 گھنٹوں میں ٹرانسفر ہو سکتا تھا، 3 میں ہو سکتا. ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، دن میں بند رکھا جانا ضروری تھا. آپ کا سوال کیا ہے؟ شارٹ صاحب میری بات یہ ہے کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اتنے گھنٹے تک اب تک بھی رزلٹ نہیں آئے، تو کیا اب تک بھی جو ہے وہ خطرہ ہے؟ اور ابھی تک جو ہے یہ اسلام آباد کے حلقوں کے پولنگ جب وہ کلیئر نہیں ہوتے، کیا ان سے بھی دہشت گردوں کو خطرہ تھا؟ آپ کا تجزیہ ہم نے سنا اور آپ کے تجزیے سے ہم اتفاق نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ یہ حقیقت کہ اس انتخاب میں اتنی بڑی تعداد میں آزاد لوگ منتخب ہوئے ہیں، یہ واضح کرتا ہے کہ انتخابات شفاف ہوئے. میں آپ کی بات کا ضرور جواب دینا چاہوں، کیونکہ آپ نے نا ایک سر میں ان کا جواب دے دوں. میں آپ کی طرف بات، آپ نے سورہ ناس کا ذکر کیا کہ میں نے بار بار سورہ ناس کا کہ وسوسے پھیلانے والوں سے ڈرو. میں پھر یہی ریپیٹ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی ملک کی سالمیت کے لیے وسوسے پھیلانے والوں سے ڈرو. یہاں پہ کسی جگہ پہ، میں پھر بول رہا ہوں، آپ کو پرسوں کہا تھا انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. کسی جگہ نیت میں کوئی فرق نہیں سوائے اس بات کے کہ ہم نے قوم کی حفاظت کرنی تھی. یہی فیصلہ سیکورٹی ایجنسیز نے صرف ایک پوائنٹ پہ، سیکورٹی آف دی نیشن، سیکورٹی آف دی پیپل، سیکورٹی آف آر بیلوڈ کنٹری میں، اس کے علاوہ کوئی اور نہ اس کی نیت تھی نہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ تھا. پلیز آپ کی ذمہ داری ہے، صرف یہ بتائیے گا کہ اطلاعات یہ آئی ہیں، سوشل میڈیا میں بھی یہ باتیں سامنے آئیں کہ بعض جگہوں پر پولنگ عملے کو زد و کوب کیا گیا. یہ بتائیں وزارت داخلہ کو ایسی کتنی اطلاعات ملی ہیں صوبہ سندھ سے، صوبہ پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، یہاں سے ایسی کتنی شکایات آپ کے پاس آئی ہیں کہ عملے کو زد و کوب کیا گیا یا انہیں پولنگ کرانے میں جو ہے مشکلات ہوئی اور وہاں پر سیکیورٹی والوں نے کوئی خدمات انجام نہیں دی؟ اس پہ کیا کہیں گے؟ میرے پاس جو رپورٹ ہے اس میں پاکستان میں 61 تشدد کے واقعات ہوئے اور اس میں جدید ترین ہتھیار جو ہے استعمال کیے گئے، اور ان تمام جو واقعات ہیں اس کے اوپر پوری جو ہے اس کے اوپر ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہو رہی، اور جو ہے جو اس کے جس جگہ پہ بھی یہ واقعات ہوئے ان کو جو ہے پوری جو ہے قانون کے تحت ان پہ کارروائی کی جائے گی اور کوئی کسر نہیں رکھی جائے گی. بطور انٹیریئر منسٹر آپ کے 16 دن بھی اللہ کے فضل سے بہتر ہی گزر گئے، آگے بھی 10 روز ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جو آج امریکنس کا الیکشن پر، میرا آپ سے کویشچن، اس کے جو ان کا بیان آیا ہے کہ تشدد ہوا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا؟ میں آپ کا پوائنٹ پڑھا، بہت آپ کا بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے، اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی امانت جو ہے وہ ہم سب کے پاس ہے، نہ صرف میرے پاس. ایز انٹیریئر منسٹر اگر مجھے جو ہے وہ چارج دیا گیا اور 10 دن بھی، میں اللہ سے یہی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے سرخرو کر دے کہ میں پھر یہی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں آپ میں سے ہوں، اور میں ہر وقت جو ہے وہ اللہ سے یہی دعا مانگ رہا ہوں کہ جو حفاظت ہماری قوم کی میری ذمہ داری ہے، مجھے کرنے کی توفیق دے دے، کہ نہ اس قابل ہوں نہ میں سمجھتا ہوں، صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے. اب جو بات ہماری پاکستان کی کریڈیبلٹی کی ہے، یہ ذمہ داری اب آپ کی ہے. یہ الیکشن ہوئے پیسفل.